أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 23ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم ہے کہ گزشتہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ایک مناظرہ ہوا اور کس سیاق و سباق میں ہوا اس کی قدر تفصیل. مفسرین کے یہاں اس کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ وقت اس کا متحمل نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور آپ نے سمجھ لیا کہ ایک بہت ہی کٹھن امتحان سے ابراہیم علیہ السلام گزرے، اور اس کے بعد جب قوم آپ کی دعوت اور ہدایت سے فیضیاب نہ ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہوا. وہ ایک مفصل عنوان، مگر ہم ایک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو اہم واقعہ ہے قربانی سے متعلق، اسے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں. ابراہیم علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے شہر سے شام تشریف لے گئے. آپ کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں سے بچے تھے. ایک کا نام تھا حضرت سارہ، ایک کا نام تھا حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا اور حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اب جب دونوں بچوں اور بیویوں کو لے کر شام میں ہجرت کی اور اپنا اصل وطن آپ نے ترک فرما دیا. وطن کا چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جس ہم کسی اور وقت میں گزارش کریں. شام کو اپنا مسکن بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا اچانک حکم آیا کہ اے ابراہیم، اپنے ایک زن اور فرزند کو لے کر کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی
اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اپنے زن اور فرزند کو بٹھایا۔ وہ جگہ وہ ہے جہاں اس وقت زمزم شریف کا کنواں ہے، وہاں ان کو بٹھایا۔ ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کٹھن امتحان۔ اس کے گرد و نواح میں سینکڑوں میل پر کوئی آبادی نہیں، سوائے ریت بجری اور شائن شائن کی ہواؤں کی، کوئی پرندہ تک نہیں، اس لیے کہ پرندہ اور جانور بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، جو انسان اور جانور کی بنیادی ضرورت بس لے گئے اور اس جگہ انہیں بٹھا دیا اور کچھ بھی نہیں کہا، اور بٹھا کر کے جب جانے لگے تو بتقاضۂ بشریت حضرت ہاجرہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی، کہا ابراہیم یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں دو روایتیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی، میں کہا ٹھیک پھر آپ جائیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب بیاباں جنگل میں جہاں نہ کوئی مونس نہ ہمدرد نہ کوئی فریاد رس، اور یہاں تم اس جنگل میں چٹیل جنگل میں کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا۔ اللہ اکبر، وہ ایسی صابرہ تھی، ایک نبی کی زوجہ تو دوسرے نبی کی اماں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ استقامت کا جوہر ان میں عطا فرمایا۔ کہا ابراہیم اب چلے جاؤ، اس لیے کہ جس کے سپرد تم ہمیں کر جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بس وہ آ گئیں، ابراہیم السلام چلے۔ یہاں ابن کثیر نے دو روایتیں نقل کی، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر آتے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام براق پر تشریف لایا کرتے۔ بہرحال جب چھوڑ کر کے نکلے اور پیچھے گھوم کر دیکھا کہ اب حضرت ہاجرہ ان کا تعاقب نہیں کر رہی، اب انہوں نے جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے اس طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کے رہنے والوں کو پھل میوہ جات اس سے نوازے۔ اور ساری دعائیں کرنے کے بعد ایک دعا یہ بھی کر دی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے جو ہم سے ازل میں وعدہ لیا تھا وہ وعدہ کیا ہے؟ قرآن کی زبان ہی میں سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب کریم نے ازل میں دو اجلاس بلائے، ایک اجلاس میں جتنے دنیا میں آنے والے لوگ تھے قیامت تک بغیر تفصیل اس کے کہ وہ کافر تھے یا مسلمان، ان سب کی ارواح کو بلائے اور ان سے اتنا سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ جن جن لوگوں نے اس وقت کہا تھا بلا بے شک تو ہمارا رب ہے، ان کو ایمان نصیب ہوا، اور جن ارواح نے یہ اقرار نہیں کیا تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سبوں نے اقرار کیا مگر دنیا میں آنے کے بعد جنہیں یاد رہا وہ مسلمان ہیں، جنہیں یاد نہ رہا یا بلا دیا وہ ظاہر ہے کہ کافر بے دین اور مرتد لوگ ہیں جنہوں نے بلا دیا۔ ایک یہ بات۔ اچھا اب اس میں یہ تو تھا ربوبیت کے بارے میں، پھر اقرار لینا تھا اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بارے میں
تو دیکھیے کتنی تفصیل ہے قرآن مجید میں. اب سنیے اس آیت کا ترجمہ اور ایمان کو تازہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ایک ایک جملے پر ہو گئے. اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا. قرآن مجید تو حضور پر نازل ہوا اور ازل کا جو ایک میثاق وہ حضور کو یاد دلایا جا رہا. ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا. وہ عہد کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جبکہ میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے. ثم جاءکم رسول، یہ جو تنوین ہے اس پر علماء فرماتے ہیں معزز مکرم کی. اس کا ترجمہ کیا کریں؟ اے گروہ انبیاء تمہارے بعد سب کے آخری میں ایک نہایت معظم اور مکرم رسول تشریف لائے گا. وہ کون ہے؟ رسول مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس، وہ سب کی تصدیق کرے. لتؤمنون بہ ولتنصرون، اور ضرور بضرور البتہ تم ان پر ایمان لانا، اور ضرور بضرور البتہ تم ان کی مدد کرنا. پھر اس کے بعد فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وأخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم نے میرا یہ بہت بڑا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام ارواح انبیاء نے کہا 1,24,000 کم و بیش سب نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، اے اللہ تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے. پھر بھی نہیں. فرمایا اب ایسا کرو قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہیں گواہوں میں سے. یہ اتنا پکی بات کرنے کے بعد فرمایا اب اس کے بعد سنو فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اب اس اقرار کے بعد جو پھر جائے سمجھ لینا کہ وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں ہوگا. ابھی نہ دنیا بنی، نہ کائن، نہ چاند، نہ سورج، کچھ نہیں. اور عہد لیا جا رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کے بارے میں تمام انبیاء کرام. تو میں عرض کر رہا تھا گفتگو طویل نہ ہو جائے، اصل بات رہ جائے کہ جب دعا کی کہ مکہ والوں کے کچھ دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، میوہ جات وغیرہ وغیرہ ساری نعمتوں سے متمتع کرنا وغیرہ ساری نعمتوں اور دعا کرنے بعد کا اے اللہ تبارک و تعالی وہ رسول جس کا وعدہ تو نے ہم سے ازل میں لیا تھا وہ اپنے اس رسول کو میری اولاد سے پیدا کرنا، وہ میری اولاد سے آئے یعنی بنی اسماعیل سے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لیں. آج اب دعاؤں کا ثمر دیکھیے، وہ کون سا پھل ہے جو مکہ میں نہیں ملتا، وہ کون سی دنیا کی نعمت ہے جو مکہ میں نہیں ملتی، وہ کون سے ثمرات ہیں جو مکہ میں نہیں ملتے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وافر مقدار میں عطا فرمایا کہ آپ جانے والا رہنے والا آدمی وہ اندازہ لگا سکتا کہ دنیا کی ہر نعمت عزیزان گرامی مکہ شریف میں ہے. اور آپ کی دعا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بنی اسماعیل سے پیدا فرمایا. حضور اسی نسل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے زمین میں عزیزان گرامی جلوہ گر ہوئے. یہ ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی. اب آئیے ہم ترجمہ اس موقع پہ کریں گے جب اصل مسئلہ ہم بیان کریں. یہ ابھی اس سے متعلق جو سیاق و سباق اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس تناظر میں یہ واقعہ ہوا. اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام شام سے اپنے بچے اور اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آیا کرتے، گاہے گاہے یہاں آتے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کبھی ٹھہرتے کبھی نہیں ٹھہرتے، اس لیے کہ جب شام سے آتے تو حضرت سارا سے ان کا یہ معاہدہ تھا. یہ ساری ان باریکیوں کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ جب وہاں جائیں گے گھوڑے سے نہیں اتریں گے، مزاج پرسی کریں گے، چلے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام آتے مل ملا کر کے پھر چلے جایا کرتے. اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ سنے بلوغ کو پہنچ گئے. معتبر تفاسیر میں ہم نے پڑھا تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی ہو گئی یا 13 برس کے لگ بھگ. اچھا قرآن مجید سے جو اشارہ ملتا ہے فلما بلغ ماہ السعی، یعنی وہ اتنے سن کو پہنچ گئے کہ جس سے
ایک لڑکا عام چلنے پھرنے لگ جاتا ہے، بھاگنے دوڑنے لگ جاتا ہے، اس کا معنی یہ سایہ جس کو ہم کہتے ہیں نا صحیح ابھرا کرنے کے بعد میں صحیح کہیں دوڑتے کہیں ٹھہرتے ہیں، سایہ سے مراد چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے۔ اب کے مرتبے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دن قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں۔ خوب یاد رکھیے اس وادی کا نام ایک مکہ بھی ہے، ایک بکہ بھی، اور اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور علماء اور مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے جب زمین نہ تھی، پانی ہی تھا، تو سب سے پہلے جو زمین کا اظہار ہوا، جو زمین منکشف ہوئی، وہ بیت اللہ شریف کی زمین ہے۔ اب یہاں سے زمین پھیلنی شروع ہوئی، پھیلتے پھیلتے اللہ کی حکمت کہ اتنی بڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو عطا فرمائی، تو کے معنی ہے اصل، یعنی یہ اصل ہے جہاں سے زمین کا اظہار ہوا۔ زمین کا اظہار جہاں سے ہوا اس لیے اس کو اور قرآ کہتے ہیں، زمین ام القرآ، تمام زمین کی اصل یا تمام زمین کی ماں۔ ماں بھی اولاد کی اصل ہوتی ہے، اس لیے ماں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ماں کو، اس سے سے امی نکلا، انگریزوں نے ممی بنا دیا ہے، یہی سب کا لفظ کہ جو ہے یہ اصل کے معنی میں ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی بہت عرصہ پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کی، صرف آج ضمناً اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ایمان سلامت رہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا گیا، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ ان پڑھ تھے، اس قسم کی چیزیں ان کی جانب منسوب کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جگہ جگہ لکھا ان پڑھ باغیہ نشی، ان پڑھ صحرا نشی وغیرہ وغیرہ۔ خوب یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام ٹھیک ہے امی کے معنی ان پڑھ کے بھی ہو گئے، میری آپ جیسے آدمی پر بولا جائے یا ہمارے ان پر بولا جائے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی صحیح ہوتا، لیکن حضور پر جب کا لفظ بولا جائے تو ان کا معنی ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوگا، کے معنی ہوں گے اصل۔ اور اس حدیث سے استدلال کیجئے کہ میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا، تو ساری کائنات کی حضور علیہ السلام اصل ہیں۔ چونکہ ام القریٰ میں پیدا ہوئے، آپ دہلی میں پیدا ہوئے تو دہلی کہلاتے، پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستانی کہلاتے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہندوستانی کہلاتے۔ جناب سیدھی بات یہ ہے حضور مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ نام ام القریٰ ہے، اس لیے حضور امی کہلائے، مکہ کے رہنے والے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، ساری بات سمجھ میں آ جائے، اصل موضوع پہ رہ نہ جائے، وہ یہ ہے آپ علماء کے ساتھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، امام اہل سنت غزالی زمان راضی دورہ، یہ علماء کے القاب ہیں، کسی کے لکھا ہوگا شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ سب لکھا ہوتا، علامہ فہامہ، امام العارفین، شیخ العارفین، یہ سب لکھا ہوتا یا نہیں؟ مجھے بتائیے کیا کوئی آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ دے تو علامہ کہلائے گا، مفسر کہلائے گا، شیخ الحدیث کہلائے گا؟ بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار کی حدیثیں پڑھ کے تم تو علامہ کہلا، سرکار کی حدیثیں پڑھ کے تم شیخ الحدیث کہلا، سرکار کے کلمات پڑھ کے تم جانے کیا کیا علامہ فہامہ کہلا، اور جن کے کلمات پڑھ کر تم علامہ کہلا اور انہیں تم ان پڑھ کہہ رہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور عموماً مودودی صاحب نے، صرف الزام نہیں لگا رہا، مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیمات، تفہیم القرآن کو ان کی الگ تفہیمات جلد اول میں کئی جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ باغیہ نشی، ان پڑھ صحرا نشی، یہ کئی جگہ انہوں نے لکھا۔ تو آپ کی ایمان کی سلامتی میں نے ضمن یہ بیان کر دیا، ام القریٰ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ام کہا جاتا۔ ان پڑھ کہنا قرآن مجید کی نص کے خلاف۔ آیت سن لیجیے آپ، فرمایا سنقرئک فلا تنسا، میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا، الا ماشاء اللہ، بھولے گا بھی جب تیرا رب چاہے گا۔ اب پتہ لگا سنقرئک فلا تنسا، میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کبھی نہیں بھولے۔ اب بتائیے حضور علیہ السلام پر ان پڑھ کا لفظ کیسے جائز ہوگا؟ اور دوسری آیت میں آئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا. اب کسی شے کے نہ جاننے کی اور حضور علیہ السلام کو ان پڑھ کہنے کی کہیں گنجائش نہیں. اس پر جو سیاق و سباق ہیں، جو اعتراضات اٹھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ حضور کو پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ حضور پر الزام لگاتے قرآن انہوں نے جناب جو ہے وہ خود ہی لکھ لیا وغیرہ وغیرہ. کسی صاحب کو شوق ہو بر صغیر عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت کا اس باب کا مطالعہ فرما لے. جتنے اٹھنے والے سوالات سب کا جواب شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے دے دیا ہے. اب ہم طوالت کی طرف عزیزان گرامی نہیں جاتے. اب کیا ہوا، یہ ام القریٰ ہے، یہاں وہ چھوڑ گئے جو زمین کی اصل ہے. اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں آنا جانا ہوتا رہا. ایک موقع پر چند دن ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں قیام فرمایا. جب مکہ میں قیام کیا، یہ سارے واقعات کو میں چھوڑ رہا ہوں کسی اور وقت، کہ زمزم شریف کیسے معرض وجود میں آیا، صفا مروہ پر حضرت ہاجرہ کس طریقے سے دوڑی، اور ان کے دوڑنے پر وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جناب حاجیوں کے لیے اس کو واجب کر دیا گیا کہ جو آدمی عمرے کا طواف کرے یا حج کا طواف کرے تو اس کو سعی بھی کرنی ہوگی صفا مروہ کی، یہ اس کو واجب قرار دے دیا گیا. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام رکے. ایک خواب آیا کہ ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربان کرو. پسندیدہ چیز کیا ہو سکتی؟ کوئی دولت ہو سکتی، مال ہو سکتا ہے، وہ سب خیرات کر دیا. پھر خواب دیکھا اور خیرات کیا. لیکن اب کی مرتبہ انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر چھری چلا رہے ان کی گردن پر. یہ خواب دیکھا. اب یہ بہت بڑا باب ہے. انبیاء کرام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے خواب کو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں. اور یہ نہیں، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیکھیں مگر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، یہ الگ بات. اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں اسلام میں تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر کا علم معرض وجود میں آیا. اور یہ آپ 12 علماء سے مختلف سن چکے. انبیاء کرام علیہ السلام نے شہرت کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا. وہ خواب کی تعبیر جانتے اور خواب کی تعبیر ان کا علم جو ہے وہ ان کے جیل سے باہر آنے کا سبب بنا، بلکہ اس کا سبب بھی بنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے. خواب میں دیکھتا کبھی کوئی چیزیں آدمی، لیکن اس کا مفہوم معنی کچھ اور ہوتا. لیجیے قرآن ہی سے سن لیجیے آپ. اذ قال یوسف، اور اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ یوسف علیہ السلام نے لی ابی ہی اپنے والد ماجد سے کہا. کیا کہا کہ اے میرے ابا، یا ابتی انی ارا فی المنام، اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے انہوں نے خواب کیا کیا؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی، کیا ہے اس کے بعد مولانا؟ انی رأیت احدا، میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ احدا عشرہ کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، چاند اور چاند سورج 11 ستارے، رأیتہم لی ساجدین، گویا کہ مجھے سجدہ کرتے. لیجیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے اس خواب کو تو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. فیکید لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی مکر اور کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی سازش تیرے لیے تیار کر لیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ اس زمانے میں ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تعظیمی سجدہ بھی ہوا کرتا. یہ جو فرمایا احدا عشرہ کوکبا، 11 ستارے تمہیں سجدہ کر. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. والشمس والقمر، ان کے والدین نے انہیں سجدہ کیا. یہ تعظیمی سجدہ تھا. اب دیکھیے سجدہ کر رہے ہیں چاند اور سورج، اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ ماذا سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، اور اس کی تعبیر کیا ہوئی کہ 11 ان کے بھائی.
تو کبھی خواب ایسا ہوتا ہے، تعبیر کچھ ایسی ہوتی ہے، اور اس پہ ایک پورا علم مرض وجود میں آیا، اور اس امت میں سب سے بڑے معبر، سب سے زیادہ خواب کی تعبیر رکھنے والے ایک تابعی ہیں حضرت محمد ابن سیرین۔ ان کی عربی میں ایک کتاب بھی ہے کہ آدمی یہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے، یہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی عزیزان گرامی تفصیل ہے۔ ایک ذریع سی تلخ بات میں یہاں کر دوں، یہ آپ کے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا اچھی نہ لگے، مگر میرا الحمدللہ کسی ذات کی طرف اشارہ نہیں، کسی آدمی کی طرف اشارہ نہیں، یہ جتنے نقلی پیر ہیں لوگوں کو ٹھگنے والے، اپنا بزرگی کا لوہا منوانے والے، یہ سارے کے سارے کمبخت و خواب کے ذریعے سے بزرگ بنے۔ آپ گوہر شاہی کو دیکھے مرمرا گیا، عجیب عجیب خواب دیکھا کرتا تھا، اللہ اکبر، جس کو دیکھیے خواب دیکھ رہا ہو بنا، سب لوگوں میں بیان بھی کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی کا لوہا من جائے۔ کاش کہ آپ ابن حجر کو پڑھ لیں، کتاب الوحی، ابن حجر نے ساری پول کھول دی کہ آدمی کو بدہضمی ہو تو کیسے خواب پڑھتے، کھانا زیادہ کھا لے تو کیسے خواب پڑھتے ہیں، پانی زیادہ پی لے تو کیسے خواب پڑھتے ہیں، شیطانی وسوسے آئیں تو اس کو کیسے خواب پڑھتے ہیں۔ تو ان خوابوں سے ذرا بچیے، اس لیے کہا جاتا کہ عام آدمی سے خواب کو بیان بھی نہ کیا جائے، اہل علم کے سامنے خواب بیان کیا جائے، بھئی یہ میں نے خواب میں دیکھا، اب بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ جو آپ خواب میں دیکھیں تعبیر بالکل الٹی ہو جاتی، لیکن تعبیر اس کی ضرور ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، خدا نہ خواستہ اپنے ابا کو مرتے ہوئے دیکھ، بھائی کو مرتے ہوئے دیکھ، اب لوگ روتے چلے آتے، اوہو غضب ہو گیا، بلڈ پریشر گڑبڑ، کیا ہوا، میں نے کل بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا۔ تو مرتے ہوئے دیکھنے کا تعبیر مرتے ہوئے نہیں، ایک پورا نظام، اس دانت کو خواب میں گرتے ہوئے دیکھیں تو بھائی کا انتقال، ادھر کا دانت جب گرے تو کس کا انتقال، ادھر کا دانت گرے تو کس کا انتقال، ڈاڑ اگر گرے تو کس کا انتقال، اس طرف کے دانت گرے تو کس کا انتقال، یہ نیچے کا ڈاڑ گرے تو کس کا انتقال، یہاں کی ڈاڑ گرے کس کا انتقال ہو، یہ نیچے کے دانت میں سے کوئی دانت گرے کس کا، ایک پورا نظم کہ دانت اگر ٹوٹا ہوا دیکھے تو کسی کا انتقال ہوتا، کون سا دانت ٹوٹے تو سگا بھائی مرتا، کون سا دانت ٹوٹے تو والد کا انتقال۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آدمی اس کا تعبیر کا علم نہیں رکھتا، اس لیے خاموش بیٹھا رہتا، ورنہ شور مچانے لگا، کود بھانگ کرنے لگ جائے کہ میں نے تو یہ خواب دیکھ۔ ایک پورا اس کا نظم ہے جس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرام، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی کو خواب وحی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب الوحی لکھی، اس کتاب الوحی میں ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام سچے خواب دیکھتے، جب خواب دیکھتے تو صبح جب اٹھتے تو واقعے کو اس کے مطابق دیکھتے، سمجھ جاتے یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ اور اس کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد اب وحی جلی جس کو کہا کہ جبریل امی آنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ایک دوسرا باب۔ اس لیے علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی، ایک وحی خفی اور ایک وحی جلی۔ اور علماء فرماتے وحی خفی وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر وقت حاصل رہتی، جس کا اردو میں ترجمہ کر لیا وہ روشن ضمیر، ساری چیزوں کا اللہ کا نبی دیکھ لیتا، گزرے ہوئے معاملے کو، جو ہو رہے ہیں انہیں، جو آنے والے ان کا بھی مطالعہ کر لیتا ہے، جس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اور ایک وحی جلی کہ فرشتہ آن کر کے کلام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، اس کو وحی جلی کہتے ہیں، اور ان کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اب آئیے، ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا خواب میں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی نہایت کی پسندیدہ شے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، سمجھ گئے۔ اب کمر بستہ ہو گئے اپنے بیٹے کی قربانی پر۔ اب کیا کیا، حضرت ہاجرہ سے کہا آج اپنے بیٹے کو خوب آراستہ پیراستہ کیا جائے، خوب آراستہ ہو گئے، خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنائے، اور یاد رہے یہ مت سمجھے کہ اب جنگل رہا، اب یہ جنگل نہیں رہا، ایک آبادی ہو گئی بہت بڑی، ایک جرہم نامی قافلہ ادھر سے گزرا جس نے پڑاؤ وہاں ڈالا، انہی میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی، وہیں سے جناب یہ سلسلہ شروع ہوا مکہ کی آبادی کا، ایک طویل معاملہ، کبھی اور ہم اس کو بحث کریں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آراستہ کیا، کہا ایک چھری دو، ایک رسی، چھری اور رسی لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کو چلے قربان کرنے کے لیے۔ اور کہاں قربان کیا؟ آج جہاں مکہ مکرمہ میں حاجی جناب رمی کرنے کے بعد میں جس میدان میں جا کر قربانی کرتے ہیں جانور کو، علماء فرماتے یہاں قربانی ہوئی، اور اس کے محرکات سنیے کیا ہیں
कैसे कुर्बानी तक बात पहुंची। हजरत इब्राहिम अस्सलाम रस्सी छुरी और अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ चले। ये बात मेरा भी तजुर्बा, आपका भी तजुर्बा है रोजाना का, बल्कि हर वक्त कोई नेक काम करने के लिए आप निकलें तो शैतान वसवसे शुरू कर देता, दिल में वसवसे शुरू कर देगा और उसमें नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगा। अल्लाह ताला शैतान के वसवसों से मुसलमानों को महफूज फरमाए। इसने सोचा आग को वहां से बुझाया जाए जहां से लगी। ये एक बुजुर्ग की सूरत में बन करके हजरत हाजरा के पास आया, शेख बन करके आया। कहने लगा, हाजरा इब्राहिम कहाँ जा गए? कहा उन्होंने ये कहा था कि एक कुर्बानी करनी है। तो इस्माइल कहाँ है? कहने वो भी साथ गए। अब सुनो, कोई कुर्बानी वगैरह नहीं है कि तुम्हारे शोहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए गए। अरे उन्होंने कहा, बुढ़े सच आ गया क्या? कभी तूने देखा कि कोई बाप बेटे को ज़िबा करे? उसकी मुंह से निकल गया, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत देखी। कहते हैं अब इसका क्या किया जाए कि तुम्हारे शोहर ये कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म यही है। अरे उनका जब अल्लाह का हुक्म ये है तो ज़हे नसीब हमारे कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे के खून को कबूल फरमा। लगता तू शैतान है, तू शैतान। वहां से पस्ता होकर के गया और उसके बाद में क्या किया कि पीछे से साहिबजादे को पकड़ लिया। साहिबजादे कहाँ की तरफ आजिम? कहा अब्बा के साथ जा रहे हैं, कहते कोई कुर्बानी करनी है। अरे कहा तुम ही कुर्बानी हो, तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान करना चाहता। अब उठे, वो भी शेख बन के गया, बूढ़ा। कहने लगे किसी बाप ने भी बेटे को ज़िबा किया? वहां भी वो कह गया, इसको बात तो तुम सही कहते हो, मगर इब्राहिम ये कहते हैं कि रब का हुक्म यही हुआ। उनका फिर तो ज़ाहिर नसीब हमारे, अल्लाह ताला हमारे खून को कबूल फरमाए। हालांकि उम्र कितनी है? एक कौल के मुताबिक 13 साल। अब क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। अब आखिर यहां पकड़ने के बाद उनसे कहने लगा, इब्राहिम कहां चले? कहा कुर्बानी के लिए जाना। कहा काई की कुर्बानी? बात हुई। कहा इब्राहिम क्या वाकया भूल गए हाबिल और काबिल का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया और आज तक लानत और अजाब में गिरफ्तार। माज़ल्ला माज़ल्ला। कहने लगा कि तुम भी कहीं अजाब में गिरफ्तार नहीं हो जाओ अपने बेटे को ज़िबा कर। इब्राहिम सलाम फरमाया, कमबख्त इब्राहिम, मेरे बेटे का, मेरी बेटे को ज़िबा करने का मामला अल्लाह की रजा के लिए, और हाबिल और काबिल का कत्ल तो एक भाई की हसीन और जमील बीवी को हासिल करने के लिए था, मगर मेरी मुराद तो दुनियादारी नहीं, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए कर रहा हूं। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो एक रिवायत में कि चौड़ा होकर फैल करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक ली। अब मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। एक फरिश्ता आता है, कहा ऐ अल्लाह के खलील, आप ऐसा करें 7 कंकरियां उठाएं और तकबीर पढ़कर इसको दे मारें, ये कमबख्त यहां से फरार हो जाए। इब्राहिम सलाम ने कंकरियां उठाई और उसको दे मारी। फिर वो आगे बढ़ा, जहां इस वक्त जुमरात बने हुए हैं 3 शैतान, ये बीच में खड़ा हो गया आनकर। फिर फरिश्ते ने कहा उठाइए 7 कंकरियां और मारिए इसको। फिर वहां से वो भागा, तीसरी जगह खड़ा हुआ, वहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा और जलील हुआ और भाग गया। अब ये कुर्बान गाह पहुंच गए। लेकिन जरा ठहरिए, यहां एक मर्तबे किसी टीवी पर मुज़ाकरा आ रहा था, किसी ने मुझे बताया कि इसकी हकीकत क्या। किसी ने पूछा मुज़ाकरे में, साहब ये शैतान को मारने की कंकरियां जो हैं, आपकी किताबों में लिखा हुआ है हनफियों की, क्योंकि सबसे ज्यादा नकू हम लोग होते हैं सुन्नी, तो तुम्हारे उलमा ने लिखा और आला हजरत लिखा कि कंकरियों को धोया जाए। अरे शैतान को मारने के लिए कोई डंडा हो तो डंडे को क्या धोकर खुशबू लगा करके मारे? ये कंकरियों को धोकर क्या? अरे जैसी कंकरियां मारो कमबख्त। और हदीस शरीफ में है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, वो शैतान को लेकर वहां बांध देते, और जो कंकरी मारे बिल्कुल शैतान के लगती है, और जो कंकरी शैतान को लगे और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए वो कंकरी उठा ली जाती। वरना उलमा ने लिखा कि जितने लोग हज करने वाले कंकरियां मारते हैं, आज वो एक बहुत बड़ा पहाड़ होता तो क्यों नहीं है, सारी वो कंकरियां जो बारगाह इला में मुस्तजाब वो उठा ली जाती हैं। इसलिए वहां कंकरियां उतनी नहीं जितने के हाजी मारते। गरज ये कि वहां शैतान को बांध दिया जाता और बाज़ाब्ता आपकी कंकरी शैतान को लगती है। तीनों जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा। अब आइए इसको धो के क्यों मारा जाए?
حیرت کی بات یہ کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر یہ سب بیٹھ جاتے سوالوں کا جواب دینے، جنہوں نے ہماری درسی کتابیں پڑھی نہیں، نہ تفسیر کو جانے، نہ جناب کہ کسی حدیث کی شرح، اور بک بک کرنا شروع کر دیتے. سنو ہمارے علماء نے کیوں کہا کہ اس کو دھو کر کے مارے؟ فرمایا کہ جو کنکری شیطان کو لگتی اور جو کنکری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی وہ اٹھا لی جاتی ہے اور نیکی کے پلے میں رکھی جائیں گی. کل قیامت میں نیکیاں اور بدیاں جب تولی جائیں گی تو اس کے نیکی کے پلے میں ان کنکریوں کو رکھا جائے گا. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ کنکریوں کو دھو کر استعمال کیا جائے. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ بات یقیناً سمجھ میں آ جائے. غرض یہ کہ شیطان کو وہ مار رہے ہیں. کس کے لیے مار رہے ہیں؟ اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اب پہنچ گئے وسیع میدان میں جہاں قربانی کرنی ہے. اب آئیے اس آیت کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ معہ السعی، باپ بیٹے کے وسیع میدان میں پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام سنے بلوغ کو پہنچ گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. اب وہاں میدان میں باپ نے سوچا کہ یہ کام بڑا اہم اور بیٹے کے مشورے کے بغیر ممکن نہیں کہ بیٹا بھی اس کا مکمل ہو، راضی ہو جائے، تب تو یہ کام آسان ہوگا. تو اب کیا ہوا؟ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب بتا بیٹا تیری کیا رائے، کیونکہ بغیر تیری رضا کے یہ کام تو پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. اللہ اکبر، وہ بھی اسی درخت کے پھل تھے. اب سنیے صاحبزادے نے کیا کہا. میں پھر دوہرا رہا کہ عمر ان کی تقریباً 13 برس کی رہی ہوگی اور 13 برس کے لڑکوں میں عموماً اتنی سمجھ نہیں ہوتی، مگر یہ نبی زادے تھے اور نبی بھی تھے. انہوں نے کیا کہا؟ یا ابتی فعل، قال یا ابتی فعل، میرے ابا کر گزریے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور آپ میری گردن پر چھری چلائیے. یہ جو آپ نے پوچھا فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے. تو اب آپ سن لیجئے کہ جب آپ میرے گردن پہ چھری چلائیں گے تو آپ مجھے دیکھیں انشاءاللہ من الصابرین. آپ چھری چلائیے گردن پر اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. علماء نے ایک نقطہ یہاں یہ لکھ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے کیا جملہ کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا امر آپ کو مل گیا، جو حکم آپ کو ملا کر دیجئے. ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. علماء فرماتے ہیں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا تو سب ہے، توفیق تو اسی کی طرف سے ملتی ہے یا نہیں. اس لیے کہا گیا کہ انبیاء کا شیوا اور حضور علیہ السلام کے ارشاد، کوئی کام کرو تو جب گفتگو کرو کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں، انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہو. کام تو ہوگا مگر تمہارے کام میں برکت شامل ہو جائے گی. تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے معاملے میں برکت کو شامل کر لیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر دکھائیے اور دیکھیے کہ آپ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. اس میں ایک روایت میں یہ ہے اور بڑی عجیب و غریب، کہا میرے ابا چند میری وصیتیں سن لیجیے آپ. ایک تو یہ کہ جب آپ مجھے ذبح کریں کہ یہ جو میرے بدن کا کپڑا ہے اسے آپ اتار دیجیے تاکہ میرے انتقال کے بعد کفن دینے میں آپ کو آسانی، کوئی اور کپڑے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا ایک یہ، اور جب آپ ذبح کریں تو میرے ہاتھ پیر خوب باندھ دیجیے کیونکہ رسی تو ساتھ لے گئے. کا بیٹا وہ کس لیے؟ ایسا نہ ہو کہ تڑپنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر چلیں اور اللہ کے حکم بجاوری میں کوئی تاخیر ہو جائے. عمر دیکھیے اور نصیحتیں دیکھیے کیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ جب مجھے ذبح کر، مطلب ہے نا اذبحو کا فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں یہ دیکھا. آپ ایسا کریں کہ منہ کو کر دیں زمین کی طرف اور مجھے گردن کے اوپر سے ذبح کریں. کہا بیٹا یہ کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے، کہیں آپ میرے گلے پر چھری چلائیں اور میری صورت دیکھ کر کہیں آپ کے دل میں کچھ رحم آ جائے بتقاضۂ بشریت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کام میں دشواری ہو جائے، اس میں کوئی تردد یا اس میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے. اور یہ جو میرے ایک روایت کے مطابق جو میرے کپڑوں میں جو بدن پہ رہ گئے ان میں جو خون لگے، یہ خون آلود کپڑے میری اماں کو دے دیں
اور میری اماں سے کہیں یہ خون آلود کپڑے اپنے سامنے رکھ کر میرے خون کی قبولیت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے فرزند کی قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرما، یہ دعا کریں گے۔ لیجیے صاحب، قربانی کی تیاری ہو گئی۔ یہ کیسا عجیب منظر ہوگا، ایک نبی اور ایک نبی زادے کو ذبح کر رہا ہے، اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے خلیل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، کیا کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو ذبح کرے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کٹھن امتحان ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، اور جب ان کے گردن پہ چھری رکھی، مراد تو اتنی تھی کہ یہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد فرمایا رب کریم نے وَنَادَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، جب باپ اور بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر جب اپنی پیشانی ٹیک دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو قربانی سے بچا دیا، اور ایک جنت کا میڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہا ابراہیم اب تم یہ تو ہو گئے قربانی آپ کے قبول، آپ اس کے عوض میں اب آپ اس دمبے کو، اس مینڈے کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مینڈے کو ذبح کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی اس امتحان میں مکمل ہو گئے۔ وقت تو میرا ختم ہو گیا، 2 4 5 منٹ اوپر ہو گئے، مگر یہ بتائیے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ بہت بلند ہوتا، اور انہیں کہا گیا بیٹے کو ذبح کریں، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ بکرا ذبح کریں، گائے میں حصہ لے لیں۔ اللہ اکبر، وہ بیٹے کو ذبح کرنے پر وہ کمر بستہ ہو گئے، اور ہم سے یہ تھوڑی سی نیکی نہیں ہو رہی، 2-4 ہزار روپے ہم سے خرچ نہیں ہو رہے۔ مجھے بتائیے کیا ہر صاحب سربت قربانی کرتا ہے؟ ہر صاحب سربت قربانی نہیں کرتا۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں جس کا تعلق اسی سے ہے، قربانی پر میں کل اپنے صاحب، ایک جگہ جگہ سے میں بیان کر رہا ہوں، پوری حدیثیں نہیں، قربانی اپنے صاحب کو چھٹی کا دن ہے، 2-4 منٹ مجھے دے دیجیے، اپنے صاحب کو جس نے قربانی کی اپنے اوپر بٹھا کر کل پل صراط کی راہداری دی۔ یہ پل صراط پر جانور پر بیٹھ کر قربانی کے پل صراط سے وہ جناب گزریں گے لوگ، اس لیے فرمایا کہ قربانی فرما ہونی چاہیے، لنگڑی لولی نہیں ہونی چاہیے، تازہ اور بہترین قربانی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا ترائن پر ذرا غور کیجیے، یہ قربانی کون کرے گا؟ جس کے پاس ایام النہر میں زکوٰۃ کا نصاب الگ، اس پر سال بھر بیتنا ہے، لیکن ایام النہر میں ان دنوں میں کوئی آدمی اتنے مال کا مالک ہو جائے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جائے، ہوائے اصلیہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ عام مسئلہ آپ نے سنا، کتابچے بھی لکھے ہیں، سب جگہ آپ پڑھتے ہیں، پوسٹر ہینڈ بل وغیرہ، اس پر قربانی واجب ہے۔ ذرا ایک جواب دیجیے، اللہ اکبر، اور غور فرمائیے ہمارے اور آپ کے آقا جن کے لیے فرما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت مصطفیٰ دیکھیے کیا، صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، جیسے اصحاب صفہ ہیں وہ تو صبح کھائیں تو شام نہیں، شام کھائیں تو صبح نہیں، حتیٰ کہ ایک کھجور سے 4 صحابہ روزہ افطار کیا کرتے، اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں، پانی پیا، گویا افطار ہو گئی، پانی پیا، سحری ہو گئی۔ حضور یہ جو آپ فضائل بیان کرنے، زید ابن ارقم کی حدیث سنیے، کہا حضور یہ جو قربانی کا جانور اس میں ہمارے لیے کیا؟ فرمایا اس کے ایک بال کے بدلے میں کیا، جتنے قربانی کے جانور میں بال ہیں ایک بال کے بدلے اس کی نیکی ہے، مگر یہ کس کے لیے ہے؟ جو صاحب سربت۔ اب بتائیے غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج بھی ایسے غریب ہیں یعنی کراچی میں جو رات کو کھاتے ہیں صبح نہیں کھاتے، صبح کھائیں تو رات کا نہیں ملتا، اور ایسے آدمی، ہم پوری کراچی گھومتے، ایسے آدمی لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں، اور آپ ذرا باہر نکل کر کے دیکھیے، میں جب دنیا گھوما ہوں، تنزانیہ یہ ایسا شہر ہے کہ جہاں 70% آدمی 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتا، 70% آدمی۔ صومالیہ کو دیکھی کیا حال، اسی طرح اور روڈیشیا وغیرہ جو افریقی ممالک جو تباہ برباد ہو گئے ان کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، بھوک، افلاس، لاکھوں بچوں کی، لاکھوں کی جانیں جناب جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں،
اللہ نے آپ کو کتنی نعمت دی بتائیے آپ پھر بھی کراچی کی اکثریت 3 وقت کا کھاتی ہے یا نہیں؟ مگر ایک سوال پیدا ہوا، آئیے پیارے مصطفیٰ 10 بس بات کرتے ہیں حضور یہ قربانی اس کے فضائل ایک ایک بال کے بدلے نیکی، اور یہ قربانی کا جانور اپنے صاحب کو اپنے اوپر لے کر اور پل صراط کی راہداری دے رہا، میرے آقا ان غریبوں کا کیا ہوگا کہ جن کو صبح ہے تو شام نہیں، شام ہے تو صبح نہیں؟ اللہ اکبر فرمایا حضور نے لاؤ ایک دمبا لے کر کے آؤ، ایک مینڈا لایا گیا، اور ایک مینڈا لانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اسے دکھایا ان صلاتی و نسکی، اور فرمایا توجہ طلبا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بسم اللہ اللہ اکبر، اپنے دست کرم سے اس کی قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد فرمایا میرے غلاموں سنو، کل جس غریب کے پاس اپنی قربانی نہیں ہوگی اس کے پاس محمد رسول اللہ کی قربانی ہوگی۔ لیجیے صاحب سارے غریبوں کا مسئلہ حل کر دیا کہ جو صاحب ثروت وہ تو اپنی قربانی، اور جو بھوکو رہنے والے لوگ ہیں اس کے بعد سرکار کی قربانی ہوگی۔ اور یہ کیسی انفرادیت ہے کہ دمبا یا مینڈا تو ایک ہے مگر وہ ساری امت کے لیے کافی۔ سنی حدیث شریف قربان کرنے کے بعد اللہم تقبل منی، مولا اسے میری طرف سے قبول کر لے، من آل محمد، میری پوری آل کی طرف سے قبول کر لے، من امت محمد، پوری امت کی طرف سے قبول کر لے، اور فرما جس غریب کے پاس کل قیامت میں اپنی قربانی نہیں اس کے پاس میری قربانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء نے بطور خاص فرمایا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ایک حصہ حضور کا بھی ڈال دیا جائے، ایک بکرا حضور کے لیے بھی لے لیا جائے، جتنا کرم ہم پر حضور کا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ امتی جس کے پاس مال اور دولت اللہ کا دیا وہ بھی حضور کا صدقہ، ایک آدھ قربانی سرکار کے نام بھی کر دیں۔ بس یہ پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو صاحب حیثیت ہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔